والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقان الحمید وبرہان الرشید وارشاد العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ سورہ قرآن پاک کی 31ویں سورہ ہے، سورہ لقمان۔ اور اس سورہ کو اس میں پارہ میں رکھا گیا۔ حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ کون ہے۔ نبی تو بہرحال یہ نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے زمانے کے ایک بزرگ ہیں، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، اس میں کئی اقوال ہیں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ نے انہیں حکمت عطا فرمائی۔ یہ بڑے دانا اور بڑے سمجھدار بزرگ ہیں، اور ان کے بارے میں خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، اس لیے انہیں حکیم لقمان کہا ہے۔ اب انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی، اور زیادہ نصیحتیں یہ اس سورہ میں ہیں۔ وہ نصیحتیں کیا ہیں، چند ایک آپ بھی سن لیں، اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر اللہ، اللہ کا شکر ادا، وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، اور جو کوئی شکر اللہ کا ادا کرتا ہے نا، اللہ پہ کوئی احسان نہیں کرتا، وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے۔ شکر کرے گا تو اللہ مہربانی فرمائے گا۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور اگر کوئی شکر ادا نہیں کرے گا، کفران نعمت کرے گا، انکار کرے گا، کفر کرے گا، تو پھر اللہ تو بے پرواہ ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ پہلی بات جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھائی وہ یہ ہے شرک نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا، وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہے اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی ساری صفات اس کی ذاتی ہیں۔ اگر وہ کسی کو اپنی صفت میں سے کچھ عطا کر دیتا ہے تو وہ اس کی عطا ہے،
اس نے لقمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر حکمت عطا کی ہے تو وہ خود بھی حکیم ہے، قرآن بھی حکیم ہے، لیکن اس کی حکمت ذاتی ہے، لقمان کی حکمت اس کی عطائی۔ یہ شرک نہیں کرنا، کسی کو اللہ کے برابر نہیں سمجھنا، کسی کو اس کے کسی کام میں مداخلت والا نہیں سمجھنا، وہ جب چاہے جو چاہے جیسے چاہے کرے۔ ہم صرف دعا کر سکتے ہیں، دعا کروا سکتے ہیں، لیکن فیصلہ اس نے کرنا۔ دوسری کیا نصیحت کی؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ دوسری کیا وصیت کی، نصیحت کی، واعظ کیا؟ یعظ، واعظ کیا، بس صحیح، وصیت نصیحت کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کیونکہ تیری ماں نے تجھے بڑی مشکل سے، مصیبتوں سے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ امہ وہنن علی وہن، ایک مشکل سے دوسری مشکل میں، ایک کمزوری سے دوسری کمزوری میں، ایک ناتوانی سے دوسری ناتوانی میں تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، خود پریشان رہی لیکن تجھے اپنے پیٹ میں۔ تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اس نے 2 سال تجھے دودھ بھی پلایا، یہ اگر 2 سال دودھ ساری مائیں پلائیں نا تو ماؤں کو کینسر نہ ہو اور بچے بیمار نہ ہو اور بچے مجرم نہ بنے۔ امریکہ میں ایک انہوں نے تحقیق کی کہ جیلوں میں جو لوگ تھے ان سے سوال کیا تو ان میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے ماں کا دودھ نہیں پیا۔ تو اکثر مجرم وہ بنتے ہیں جو ماں کا دودھ، کیونکہ ان کا دماغ بنتا ہے گائے کا، گائے کے دودھ کا، گائے کی طرح کا دماغ۔ اور دوسرا، اگر ماں کا دودھ پیئیں گے 2 سال تو بچوں میں وقفہ آئے گا، جب تک ماں دودھ پلاتی رہے گی حمل ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے اور جیسے ہی آکسیٹوسن ریلیز ہوتی ہے یوٹرس کنٹریکٹ کرتی رہتی ہے، جب تک یوٹرس کنٹریکٹ کرتی رہے گی بچہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے ایک سلسلہ رکھا۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ ماؤں کو چاہیے کہ اپنی چھاتی سے، یرضعن کا مطلب ہے اپنی چھاتی سے دودھ پلائیں، حولین 2، کاملین پورے 2 سال۔ یہاں آمین، عام، عین سے عام کا مطلب ہے سال، سن کا مطلب ہی سال ہے، پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ سن کا مطلب سنین 2 سال، سنین 3 سے لے کے زیادہ سال، اور عبد 3 سے 9 تک۔ یہ سورہ روم کی تفسیر جو پچھلے جمعے میں نے بیان کی، آج کل میں سورہ لقمان کی تفسیر کر رہا ہوں۔ تو یہاں آمین، اب کیا ہوتا تھا، جس سال خوشحالی ہوتی تھی، بارشیں ہوتی تھی، اس سال کو عام کہتے تھے، عام، اور جس سال خوشحالی نہیں ہوتی تھی، بارشیں نہیں قحط ہوتا تھا، اس سال کو سن کہتے تھے۔ یہ ہم جو سن کہتے ہیں نا، سن 1900
61 سن 2017 سن بھی ٹھیک ہے اردو میں. سن یہ عربی سن سنین سنین 3 سے زیادہ ہو. تو یہاں پہ آمین پورے 2 سال. سورہ بقرہ میں حولین کاملین 2 سال. یہاں بھی آمین 2 سال پورے. اس نے دودھ پلایا. انشکر لی والے والدیک، تو اس لیے تمہیں چاہیے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، کیونکہ انہوں نے تمہیں رب بن کے پالا ہے. انہوں نے تمہیں رب، سورہ بنی اسرائیل میں انہوں نے تمہیں رب بن کے پالا ہے. رب ارحمہما کما رب یعنی صغیرہ، اے اللہ ان پر اس طرح رحم فرمانا جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں رب بن کر پالا. سورہ بنی اسرائیل. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اب اگلی وصیت کیا ہے کہ اگر والدین کافر ہو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب زیادہ تر لوگوں کے والدین کافر ہوتے ہیں شرک پہ. آج بھی اگر والدین یہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور شریک بناؤ تو یہ بات والدین کی نہیں مانتے، لیکن انہیں مارنا بھی نہیں، برا بلا بھی نہیں کہنا، ان کو تانے بھی نہیں دینے. وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو اوف بھی نہ کرو، جھڑکنا بھی نہیں. یہاں بھی وہاں بھی قول معروفہ بنی اسرائیل میں، یہاں بھی سورہ لقمان میں بھی، تو ان کو اچھے طریقے سے رکھو. جو معروف طریقہ ہے، جو اچھا طریقہ ہے، اس طریقے سے ان والدین کی خدمت کرتے رہو. ان کو جھڑکو نہیں، ان کو تنگ نہ کرو. ہاں اگر وہ شرک کا کہیں تو شرک نہ مانو. یا بنیا انہا ان تکو مسکال حبۃ من خردل فتکن فی صغرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بہا اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اب اپنے بیٹے کو کیا کہتے ہیں؟ بیٹا یا بنیا ان تکو مسکال حبۃ من خردل. حبہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو اناج کے اوپر چھلکا ہوتا ہے نا، اس کو کہتے ہیں. خردل رائی کے دانے کے برابر بھی چھلکا اگر کسی جگہ پڑا ہے، کسی چٹان میں پڑا ہے، آسمانوں میں پڑا ہے، زمین میں پڑا ہے، تو وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے وہ اتنے سے ذرے کو بھی نکال لائے. ان اللہ لطیف خبیر. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا باریک بین ہے، لطیف ہے، لطف والا ہے، بڑا ہی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو بھی پہچاننے والا ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور.
اب اگلی وصیت کیا کر رہے ہیں، نصیحت کیا کر رہے ہیں اپنے بیٹے کو؟ کیا بیٹے نماز پڑھنا، اچھی بات کا حکم دینا، بری بات سے روکنا، اور اگر کبھی کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرنا، کیونکہ صبر کرنا جو ہے یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ اگلی نصیحت کیا ہے؟ ولا تساعر، ولا تساعر، اس کی دو قرات مختلف قاریوں نے کی ہیں۔ قرآن میں تساعر ہے، لیکن کچھ قرآن نے اس کو تساعر، یہ عین پہ شد نہیں پڑھی اس کو۔ خدک للناس ولا تمشی فی الارض مراحا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور۔ کسی بات میں اگر لوگ کوئی بات پوچھیں یا کسی سے کوئی بات کرو تو اس کے سامنے منہ رکھ کے آمنے سامنے اس سے بات کرو، ایسا نہ وہ بات کرو تو منہ پھیر کے چل دو، ایسا نہیں کرنا، کیونکہ یہ غرور کی بات ہے، اور زمین میں اکڑ کے مت چلو۔ بے شک اللہ کو اکڑ کے چلنے والے، غرور کرنے والے، تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ مقصد فی مشی کا وغدود من صوتک ان انکر الاصوات لا صوت الحمیر۔ اب یہ آخری وصیت کیا کی اور نصیحت کیا کی ہے؟ مقصد فی مشی کا، جب زمین میں چلو میانہ روی سے چلو، واغدود من صوتک، اور اپنی آواز کو نہ زیادہ اونچا رکھو نہ زیادہ کم رکھو، درمیانی۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے بری آواز کس کی ہے؟ گدھے کی ہے، جو بہت اونچی بولتا ہے اور اس کی آواز پھٹنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس کے علاوہ اور بھی نصیحتیں ہیں کہ وہ کام کیوں کرتے ہو، وہ دوسری قرآن کی جگہ پہ ہے، وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ تو یہ چند سورہ لقمان کی آج کل میں تفسیر کر رہا ہوں، تو یہ سورہ لقمان میں نے کہا آپ کے سامنے بھی اس کی کچھ وصیتیں اور نصیحتیں جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تو آپ کے سامنے پیش کی۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان وصیتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا